ظلم کی دو خطرناک ترین قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے اس کے مقابلے میں انسان کہے کہ فلاں انسان میں بھی وہی طاقت ہے، تو یہ ظلم عظیم ہے۔ وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرا ظلم جو خطرناک ترین ہے وہ ہے کسی انسان پر ظلم کرنا۔ اب انسان کا لفظ تو بڑا بولا ہے میں نے، کسی جانور پر بھی ظلم کیا تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، یہ بھی خطرناک ترین ظلم ہے۔ دین اسلام میں، ہمارے مذہب کے اندر، جس دین کا مقصد لوگوں کی خیر خواہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ جس دین کا نام ہی خیر خواہی ہو، اس دین میں رہنے والا انسان اگر کسی پہ ظلم کرے تو دین اسلام اس انسان کو اپنے اندر برداشت نہیں کرتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار عیسائیوں کے خلاف نہیں اٹھائی، نہ یہودیوں کے خلاف اٹھائی ہے، نہ نصرانیوں کے خلاف، نہ مجوسیوں کے خلاف، نہ ہندوؤں کے خلاف۔ ان کے خلاف جہاد کیا ہے، جدوجہد کی ہے، ان کو اسلام قبول کروانے کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے۔ اگر یہودیوں کے خلاف جنگ کی ہوتی ڈائریکٹ تو پھر میثاق مدینہ کیوں ہوا تھا؟ اگر عیسائیوں کے خلاف تلوار اٹھانی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کی، جو نجران سے آئے تھے، مسجد نبوی شریف میں ان پر اتنی مہربانی فرمائی کہ مہمان نوازی کی ان کی، کتنے دن تک وہ وہاں رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی جنگیں اسلام میں ہوئی ہیں وہ کفر کے خلاف نہیں ہوئی، وہ ظلم کے خلاف ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظالم کے خلاف تھے، وہ ظلم چاہے اپنا کرے چاہے بیگانہ کرے، بیگانہ ظلم کرے گا تب بھی اس کے خلاف تلوار اٹھتی تھی، اگر اپنا ظلم کرتا، کوئی اپنا ہوتا اور چوری کرتا، اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کہیں تمہیں کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے دور نہ کر دے، تم عدل سے دور نہ ہونا۔ اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، جو مذہب دیا ہے، جو اسلام دیا ہے، اس میں سختی تو ہے ہی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ آپ نقطہ یاد رکھنا اور اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچانا کہ دین اسلام عیسائی، یہودی یا مجوسی یا ہندو، اس کے خلاف اتنا نہیں ہے، اس کے خلاف حکم ہے کہ تم جہاد کرو۔ جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے، یعنی جدوجہد کرو، اس کے خلاف تم اٹھو اور ان کو دعوت و تبلیغ پیش کرو، ان کے سامنے قرآن کی آیات پیش کرو، اپنا کردار اچھا پیش کرو، تاکہ وہ آپ کے کردار سے، زبان سے متاثر ہو کر وہ آپ کے اسلام کو قبول کریں۔ جب بھی اسلام میں تلوار اٹھنے کی بات ہوئی ہے تو پھر ظلم کے خلاف، ظلم نہ کرنا کبھی بھی۔ اگر کسی نے کسی پر کوئی ظلم کیا ہے، لا ظلم اليوم،
اللہ قیامت کے دن کسی پر پھر ظلم نہیں کرے گا۔ جو انسان ظلم کرتا ہے وہ کسی پر نہیں، خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک آدمی تھا، ہم دو آدمی اسقلان کے جنگل میں جا رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ وہاں میرے ساتھ والا ایک آدمی وہ رفع حاجت کے لیے گیا تو اس نے ایک شخص کو دیکھا جو کسی شخص پر ظلم کر رہا تھا۔ پھر وہ مجھے بلا کر لے کے گیا، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ان ظالموں کو ظلم کرتے ہوئے کہ وہ زندہ انسان کو درخت کے ساتھ باندھ کر اس کی کھال اتار رہے تھے چھری کے ساتھ اور زندہ انسان پر، اور وہ چیختا تھا، چلاتا تھا۔ اس کے چیخنے سے بھی ان کے دل میں ماسہ رحم نہیں آیا۔ یہ وہ ظالم ہیں جن کے بارے میں بابا بلے شاہ نے کہا تھا، ظالم ظلموں نہیں ہو ڈر دے، نہ ہی خوف خدادا کر دے، اپنے کیتیوں آپ ہی مردے، ایتھے اوتھے ہوندے نے خار، علموں بس کریں او یار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے دل میں ماسہ خیال نہیں، ماسہ کوئی رحم نہیں ہوتا۔ یہ درندوں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جو ظالم ہوتا ہے، کسی کی زمین ہڑپ کرنے والا، کسی کا حق مارنے والا، رشوت کھانے والا، کسی کا نہ حق مال کھانے والا، وہ تھانے میں ہو، کچہری میں ہو، ہمارے گھر میں ہو، ہمارے محلے میں ہو، خطرناک ترین وہ آستین کا سانپ وہی ہوتا ہے۔ اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خلاف سخت ترین ایکشن لیا ہے۔ کسی کا ہاتھ کاٹا ہے تو کسی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ یہ دھرتی پر ہر انسان زندہ رہ سکتا ہے، ہر کسی کو رہنے کا حق حاصل ہے سوائے ظالم کے۔ ظالم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی دھرتی پہ رہے اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرے۔ جس ادارے میں کوئی ظالم ہو، یاد رکھنا وہ ادارہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ہمیشہ وہ ادارہ ناکام رہے گا، اور ناکامی کا سبب یہ ظالم لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں زندہ انسانوں پر۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے ملک میں امن آ جائے، محبت آ جائے اور علم کی روشنی پھیلے، تو اپنی صفوں میں ان ظالموں کو بے نقاب کیجئے۔ جو ظلم کرتا ہے وہ ہمیشہ خود ذلیل ہوتا ہے۔